بیت اللحم کے مقام پر پہنچی اور وہاں جانے کے بعد ایک کھجور کے درخت سے آپ نے سہارا لگایا اور آنے والے نازک حالات کا آپ اندازہ کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو تسلی دی گئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے پھر آپ کو آواز دی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نہر کو جاری کیا ہے اور آپ کے لیے کھجور کو تیار کیا ہے۔ آپ کھجور کا درخت کو جب ہلائیں گی تو اس کے ذریعے سے تازہ اور پکی کھجوریں گریں گی، آپ پانی بھی استعمال کریں اور کھجوریں استعمال کریں۔ بلاخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر بیت اللحم کے مقام پر ولادت ہوئی۔ کئی روز گزرنے کے بعد جب آپ بیت المقدس آئی تو آپ بیتاب اور پریشان تھی کہ گرچہ تمام قوم جانتی ہے کہ میں باعزت ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھا دینا، بغیر باپ کے کسی بچے کی ولادت کو قبول کر لینا، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ سے اس بچے کے سلسلے میں سوال کیا جائے تو آپ کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے اور اشارہ کر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اس سے گفتگو کرو، میں آج بات نہیں کر سکتی۔ بلاخر جب آپ اپنے وطن بیت المقدس کے اندر آئی، بستی کے اندر آئی، تو لوگوں کا ہجوم ہوا اور آپ پر سوالات کھڑے کیے جانے لگے کہ تمہارا باپ بھی اس طرح کا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی پاکدامن تھی، تمہارے بغیر کسی نکاح کے اولاد کہاں سے آ گئی ہے؟ اشارہ دی گئی تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا۔ اب لوگ اور تعجب کرنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ ابھی پالنے کے اندر ہو ہم اس سے بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نشانی بنایا تھا اور آپ کو معجزات دیے تھے، اسی معجزے کی وجہ سے آپ بولنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور روزوں کی، زکات کی، یعنی مجھے اعمال کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ جاری کرایا گیا جبکہ ابھی آپ بچپن کا زمانہ تھا اور ماں کی گود کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی دیگر معجزات دیے ہیں۔ اس طرح آپ نے بچپن میں کلام کیا ہے، اسی طرح آپ کا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور ان کے اندر پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اڑنے کے لیے کہتے تو ان کے اندر روح پیدا ہو جاتی، جان اور زندگی پیدا ہو جاتی اور وہ ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دیتی۔ ایسے اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا تو آپ اس کے چہرے پر ہاتھ لگا دے تو اللہ کی جانب سے بطور معجزے کے اس کی بینائی لوٹا دی جاتی۔ کوئی آدمی گوڑ پن کا مریض ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی تھی کہ اس بیماری کو من جانب اللہ ظاہر کر دیا جاتا۔ لوگ اپنے گھر سے کیا کھا کر کے آئے ہیں اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں، آپ لوگوں کی اس معاملے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خبر دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مردے کو کھڑا ہونے کا حکم دیتے تو مردہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر۔ تو اس طرح کے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں۔
اسی لیے دنیا میں بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گمراہ ہوئے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی ہے. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے. اس کے برعکس عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے سلسلے میں زیادتی کی ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ کھڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. بعض عیسائیوں نے یہ عقیدہ کھڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے باپ، ماں اور بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کو خدا مانا ہے. تو اس طریقے سے عیسائیوں کے درمیان بہت سے فرقے پیدا ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گمراہ ہوئے ہیں. جبکہ قرآن میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ کوئی خدا کی اولاد ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، جیسا کہ آپ نے خود اعلان کیا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اور اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلاف ہے. اسلام اس طرح کے عقیدے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ گمراہ ہوئے اور اسی گمراہی کے نتیجے میں بہت سی بدعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جاری کی گئی. آج دسمبر کی 24 تاریخ ہے، کل دسمبر کی 25 تاریخ ہے، اور دنیا میں 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر آپ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے کرسمس ڈے کے نام سے. کرسمس یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. کرائسٹ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور ماس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع کے معنی میں آتا ہے، اور ڈے دن کو کہا جاتا ہے. تو کرسمس ڈے کا مطلب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر اکٹھا ہونا، آپ کی پیدائش کے نام پر جمع ہو جانا اور آپ کی پیدائش کے نام پر دن منانا. یہ 25 دسمبر میں تمام عیسائی اور مشرق اور مغرب شمال و جنوب پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے آج تک اس کا صحیح علم نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ عیسائیوں کے درمیان بھی شدید اختلاف ہے. کچھ لوگ 25 دسمبر میں آپ کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور کچھ جنوری کی 6 تاریخ میں، کچھ جنوری کی 19 تاریخ میں آپ کا یوم پیدائش مناتے ہیں. بہرحال اسلام میں اس طرح یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اس کا تو علم کیا ہوتا. آپ کس سن میں پیدا ہوئے ہیں اس کا صحیح علم کسی بھی تواریخ کی صحیح روایات میں موجود نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال تک آپ کی پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا. 350 سال کا زمانہ جب آپ کو گزر گیا، اس کے بعد لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرسمس ڈے کے نام سے دن منانا شروع کیا، اور پھر اس میں خرافات داخل ہوتی رہی. اولاً تو صرف آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور پھر آگے آپ کے نام پر نعتیں پڑھی جانے لگی.
اس کے بعد موسیقی داخل کر دی گئی، اس کے بعد ناچ گانا داخل کر دیا گیا، اور پھر شراب نوشی اس کے اندر داخل کر دی گئی۔ اگر دنیا میں کسی بھی دن اتنی شراب نہیں پی جاتی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر 25 دسمبر میں کرسمس ڈے کے نام پر پی جاتی ہے۔ دنیا میں اتنے زنا کے واردات کسی بھی دن میں رونما نہیں ہوتی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے، جتنی اس دن کے اندر رونما ہوتی ہے۔ تو بڑی بڑی خرافات جو دنیا میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کی جا رہی ہے، جبکہ مذہب عیسائیت میں اس کا نہ کوئی تصور ہے، نہ آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور نہ آپ کی کسی حوالے نے اس کی تعلیم دی ہے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے طرز پر چلتے ہوئے آج کل مسلم نوجوان بھی کرسمس ڈے کے عنوان پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اسے لائک کریں گے، جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اور اسلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا قطعاً انکار کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو کرسمس کے نام پر مبارکباد پیش کرتا ہے یا ان جلوسوں میں شرکت کرتا ہے، وہ اسلام کے عقیدے کی توہین کرتا ہے، اور ایک طرح سے عیسائیوں کے عقیدے میں وہ تعاون اور ان کے عقیدے میں شامل و شریک ہو جاتا ہے، جیسے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ مسلمان نوجوانوں کو خبر نہیں ہے کہ کس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ بہرحال وہ آپ کو خدا کا بیٹا مان کر یہ دن مناتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی عقیدہ اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام میں اس طرح کے کسی بھی دن کا نہ کوئی تصور ہے، اور نہ اسلام اس طرح کے عقیدوں کی اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس طرح کے اگر آپ کے پاس میسج آئیں اور نہ ان پر مبارکباد پیش کی جائے، اور نہ اس طرح کے جلسوں میں شریک ہوا جائے، اور نہ اس طرح کی مجالس منعقد کر کے کیک وغیرہ کاٹے جائیں، ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے، اسی لیے کہ اسلام میں ان تمام باتوں کی اجازت قطعاً اور ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔